الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں سے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں جو حج کے احکام ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ حج کی جو ہیں وہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے وہ صرف حج کا احرام باندھے اور حج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے، اس حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص حج سے کہ پہلے مہینوں میں عمرہ کرے پھر اسی سال حج بھی کرے، اور یہ کرنے کے لیے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ وہ پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ مکمل کر لے اور اس کے بعد احرام کھول دے، اور پھر جو ہے ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھ لے اور پھر حج کے پورے کام کرے اور پھر حج کا احرام جو ہے وہ کھول دے۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور اسی ملا کر حج کرنے کی، حج اور عمرے کو ملا کر کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جائے، دونوں کو جو ہے مکمل کر لیے جائے اور پھر احرام سے وہ نکل جائے۔ اس کو جو ہے حج قران کہتے ہیں۔ تو 3 جو ہے ٹوٹل جو ہے حج کرنے کے طریقے ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایک ہی سال عمرہ بھی کر لے اور حج بھی کر لے تو اس کو یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لے، اور اس فائدہ اٹھانے کے شکر میں اس کے ذمے قربانی واجب ہے، جو بھی میسر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ جس شخص نے فقط حج یا فقط عمرہ کیا، یعنی کہ حج افراد کیا اگر، تو اس پر یہ قربانی واجب نہیں۔ بس جو شخص ان ایام میں حج اور عمرہ دونوں سے بہرہ مند ہو لیکن ناداری کی وجہ سے اس کو قربانی میسر نہ آئے تو اس کے ذمہ 3 روزے تو زمانہ حج میں واجب ہیں، جن کا آخری دن 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، یعنی کہ 9 تاریخ تک 3 روزے رکھ لے، اور پھر 7 روزے جب رکھے جب حج سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس جانے لگے۔ تو یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ اور حج اور زمانہ حج میں عمرے اور حج کو ملا کر فائدہ اٹھانے کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قرب و جوار میں اور اس کے آس پاس کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ مبادا ایسی حالت میں جو احرام کی حالت ہے اس میں کوئی جنایت یا کوئی جو ہے وہ غلطی اور گناہ کر بیٹھو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ احرام کی حالت میں انسان اللہ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس کی حاضری کی علامت ہے، اور دربار میں حاضر ہو کر جنایت اور معصیت کا مرتکب ہونا سخت جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کے احکام جو ہے ان کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔